بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد العلماء فضیلت الشیخ ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم۔ آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھا کرو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ پس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا ان کو دردناک عذاب آن پہنچے۔ اللہ کریم نے ایسے رسول تو بھیجے ہیں جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب نازل ہو اور کوئی نبی یا رسول نہ آئے۔ گویا جو عملی طور پر نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول یا نبی کو بھیجتا ہے تو وہ پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ نہ تو مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ کسی سرزمین پر نازل ہوئی، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم جب پہاڑوں کو پیش کیا تو وہ بھی ڈر گئے، زمین و آسمان پر پیش کیا سب ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو بار امانت کو اٹھایا تو پھر انسان نے اٹھایا، اور انسانوں میں سے بھی جو اٹھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر تھا جس نے اس کو اٹھایا۔ اس کا تحمل کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا تھا جس کا تحمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے کیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، ذرا بخار سا ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات ہوئی، اللہ اکبر، وہ سارا واقعہ۔ بات یہ ہے کہ جس کا تحمل پہاڑ بھی نہیں کر سکتا تھا، اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا تو ذرا سی کپ کپی ہی تو طاری ہوئی ہے، ذرا سا بخار ہی تو ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے یہ بات کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور آپ کی طبیعت کے اوپر گراں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ذرا سا گراں ہی تو گزرا ہے، پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی تو ہے جس نے اس کا تحمل کیا، جس نے اس کو قبول کیا اور جس کے اوپر قرآن کا نزول ممکن ہو۔
لہذا قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والے روح الامین ہیں۔ حالانکہ کہہ دیا جاتا کہ فرشتہ لے کے آیا ہے، تو فرشتہ ہوتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی فرمایا روح الامین، امانت دار جو روح ہے، جو امانت دار فرشتہ ہے وہ لے کے آیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نازل ہوا، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو کسی دوسرے کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ یا وہ بولتا ہے تو پتہ چلتی ہے، یا وہ کچھ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی بات جب انسان بولے تو پتہ چلتا ہے دل میں کیا ہے، جب کوئی عمل کرے تو پتہ چلتا ہے دل میں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے تو وہ حدیث قولی ہے، اگر آپ کچھ کر کے فرمائیں تو وہ حدیث ہے، حدیث فعلی ہے۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے عمل کو برقرار رکھے تو وہ حدیث تقریری ہے۔ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ فرمائے آپ سے، کوئی بھی چیز صادر ہو، چاہے وہ قول سے صادر ہو، چاہے عمل سے صادر ہو، چاہے آپ کسی کے عمل کو برقرار رکھیں، جو بھی چیز صادر ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ استاد محترم موجود ہیں، آپ استاد محترم سے حدیث کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے اور سمجھ لیجئے حجیت حدیث کیا ہے۔ بات یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں وہ تو حدیث ہوتی ہے۔ تو پھر قرآن سے حدیث ثابت ہوئی یا حدیث سے قرآن ثابت ہوئی؟ آپ بولے تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ بولے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ جو بھی فرمائیں ہم لکھ لیا کریں؟ فرمایا لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لا یخرج منہ الا الحق، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر صرف حق کو جاری کیا ہے، چاہے آپ خوشی میں ہوں چاہے غمی میں ہوں، حق کے علاوہ کوئی چیز اس سے نکلتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز صادر ہوتی ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ بولیں تو حدیث، آپ کچھ عمل کریں تو حدیث، کسی عمل کو برقرار رکھیں تو حدیث۔ اس کا مطلب ہے آپ بولے، آپ نے قرآن کے بارے میں بتایا، آپ نے اللہ کا تعارف کروایا، آپ نے فرمایا کہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ حدیث یہ آپ کو معلوم ہے ترتیب نزولی قرآن کی اور ہے، 30ویں پارے میں چلی گئی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ 114 سورتوں کی ترتیب، ان کی آیات کی ترتیب یہ کہاں سے لگی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی۔ توقیفی سے کیا مراد ہے؟ یہ موقوف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد رکھ دو تو وہاں رکھ دی گئی، فلاں سورت کا حصہ بنا دو تو اس سورت کا حصہ بنا دی گئی۔ جیسے جیسے آپ فرماتے گئے قرآن بنتا گیا، گویا قرآن حجت اول نہیں ہے، حدیث حجت اول ہے۔ حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے، قرآن سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ان سے پہلے پوچھو تو صحیح کہ قرآن ثابت کہاں سے ہوا، قرآن آیا کہاں سے؟ جہاں سے قرآن آیا وہیں سے حدیث آئی، بلکہ حدیث آئی تو قرآن آیا، حدیث ثابت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ، لہذا یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، استاد محترم تشریف فرمائے، بات لمبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ احکام کی صورت ہے سورہ نور، اس کے آخر پہ جا کے اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے نا،
اس بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے. دعا تین معنوں میں ہو سکتا ہے. دعا کا معنی بلاوا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں. دعا کا معنی پکار ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، کہ کوئی شخص پکار رہا ہو. جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکار سکتے. ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کوئی ایسا کلمہ، ایسے نہیں ہم کہہ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے نام لے جیسے ہم ایک دوسرے کا نام لیتے. تیسری بات ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد دعا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ آپ لوگوں کے آپس کی ایک دوسرے کے لیے کی ہوئی دعا کی طرح نہیں ہوتی. ہم ایک دوسرے کے لیے جو مرضی دعا کریں، پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس کے حق میں دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، جس کے خلاف دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی طرح نہ سمجھو، لیکن یہاں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے. منافقین کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے تو منافقین کو آنا پڑتا تھا. جب مسلمانوں کو بلایا تو منافقین کو بھی ساتھ آنا پڑتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ آتے تو وہ ایکسپوز ہو جاتے، پتہ چل جاتا ہے منافق. وہ آ جاتے تھے، لیکن پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے تو پھر وہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یہ جو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا سن کے، آپ کا فرمان سن کے پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی آڑ لے کے کھسکتے ہو، اس دور کے منافقین تو ایک دوسرے کی آڑ لے کے کھسکتے تھے. آج کے دور کے منافقین صغرا کبرا کی آڑ لے کر کھسکتے ہیں، ifs and buts کی آڑ لے کر کھسکتے ہیں، اپنے اپنے جو فقہی قوانین ہیں اور قواعد ہیں اس کی آڑ لے کر ایک کھسکتے ہیں. اصل میں وہ بھی کھسکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آج کے منافقین بھی کھسکتے ہیں. اللہ اکبر. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون کھسک جاتا ہے آنکھ بچا کے. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. جو بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، وہ اپنے پرابلم ہو، کہتا ہے ہاں مجھے پتا تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن میں ایسے کر نہیں سکتا، مجھ سے ایسے ہوتا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جس سے ایسے ہوتا نہیں ہے نا، یہ تو آج کل کا عام جملہ ہے، جس سے پوچھو کہتا ہے ہاں حدیث تو ہے، میرے سے ایسے نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کو ڈر جانا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، ان کو کوئی فتنہ ان پہنچے. اللہ اکبر. فتنہ دنیا میں مفسرین نے لکھا ہے، اور عذاب علیم، دردناک عذاب آخرت. اور لمبی بات ہے فتنہ کون کون سا پہنچے اور کیسے کیسے پہنچے. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو فتنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک ہوا ہے، فتنہ کئی معنوں میں آیا، لیکن فتنہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو فتنے سے مراد شرک ہے. تو وہ اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے اس کا کبھی بھی عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اس کا عقیدہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی وہ ہدایت کے راستے میں نہیں چل سکتا اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ آج کے دور میں تو بڑی عام بات ہے، مجھ سے نہیں ہوتا. ایک حدیث سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، بہت معروف ہے، کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. منافق تھا کوئی، ظاہر مسلمان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کل بیمینک ومما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور پھر وہ دائیں ہاتھ سے نہ کھائے، کیونکہ یہ تو حکم ہے.
وہ बाएं हाथ से खा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ भाई, कुल बियमीन। वो चुप करके लगा रहा बाएं हाथ से खाता। दूसरी दफा फिर फरमाया दाएं हाथ से खाओ भाई, वो फिर चुप करके लगा रहा। तीसरी दफा आपने फिर फरमाया भाई दाएं हाथ से खाओ, कुल बियमीनिक। तो आगे से कहता है ला अस्तती, मेरे से नहीं खाया जाता। ये वही बात नहीं जो हम करते हैं, हदीस तो है, मुझसे होता नहीं है। तो यही बात उस मुनाफिक ने कही कि मेरे से नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी जुबान अक़दस से चूंकि फितना पहुंचता है, अन तुसीबहुम फितना, पहला फितना ये पहुंचता है कि फौरी तौर पर उसके ऊपर कोई ना कोई गुमराही का अजाब आता है, और वो होता गुमराही पर है, उसको हिदायत समझ रहा होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लस्तताता, अल्लाह करे तुझसे कभी भी ना खाया जाए, ना ही खाया जाए। फिर साहबी कहता है हमने देखा कि उसका दायां हाथ सूख गया, शल हो गया, सारी जिंदगी बाएं हाथ से इस्तिंजा करता रहा, बाएं हाथ से खाता। अल्लाहु अकबर। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे मस्जिद में, कोई शख्स आया, कहता मैं हज पे जा रहा हूं, मैं मसला पूछने आया हूं, काफले वाले जा रहे हैं। मसला पूछा, जाने लगा, जाने से पहले अजान हो गई। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं अजान हो गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अजान हो जाए, कोई शख्स मस्जिद से बाहर न जाए, सिवाय इसके कि उसको कोई हाजत हो और फिर वापस आके उसने नमाज पढ़नी हो, लिहाजा पहले नमाज पढ़ो फिर जाओ। उसने कहा काफिले वाले जा रहे हैं, मुझे जल्दी है, मैं नमाज रास्ते में कहीं पढ़ लूंगा, जैसे हम करते हैं। अल्लाह। वो चला गया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि ऊंट से गिरकर उसकी टांग टूटी है, और ना वो हज पे जा सका और ना उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी। अल्लाह। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। अल्लाह। इमाम शाफी से कुछ, मैं बात खत्म कर रहा हूं बस। इमाम शाफी अलैहि रहमा से किसी ने मसला पूछा कि मैं अगर इहराम बांधना है, जुल्हुलैफा से बांधने की बजाय मैं अगर मस्जिद नबवी से इहराम बांध लूं तो क्या हर्ज है? वो 5-6 किलोमीटर आगे जाके, तो मैं अगर मस्जिद नबवी से ही इहराम बांध लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इमाम शाफी अलैहि रहमा ने कहा और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे डर यह है कि तू फितने में मुब्तला हो जाए। क्यों? इसलिए कि फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आ जाए, अल्लाह अकबर, कोई दूसरी बात नहीं। और एक आखिरी हदीस सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे घर बहन बेटी का कोई रिश्ता आ जाए, किसी ने खितबा किया, निकाह का पैगाम भेजा, अल्लाह अकबर, मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, उसके अखलाक भी अच्छे हैं, उसका दीन भी अच्छा है, तुम्हें पसंद है, मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, वो रिश्ते का पैगाम आया है, आपने उसका देखा चाखा, पता चला उसका दीन भी अच्छा है, उसका अखलाक भी अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है फज़व्विजू, अपनी बहन बेटी का रिश्ता कर दो। इतनी बात तो ठीक थी। अगली बात जो फरमाया इल्ला तफ़अलूहु, अगर नहीं करोगे ना, अखलाक भी ठीक है, रिश्ता ठीक है, दीन ठीक है, हमारे तो बहाने नहीं जाते, हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है, हम कहते हैं जनाब अभी तो बच्चा नौकरी नहीं लगा, अभी तो फलां नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं हुआ, हमको 4 साल बाद करेंगे, बच्ची बीए करेगी तो फिर करेंगे, फलां करेंगे। फरमाया इल्ला तफ़अलूहु, बच्चे का दीन और अखलाक बेहतरीन होने के बावजूद अगर तुमने रिश्ता ना किया, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, जमीन में फितना फैल जाएगा और बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा जमीन के अंदर। ये जो हमारा मुआशरती बिगाड़ है ये बेवजह नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको हदीस की अहमियत समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।